السلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. البتہ تحقیق ہم نے اتارا تمہاری طرف کتاب کو اور اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم. محترمین بھائیوں، مجھے آپ کے ماحول کا پورا احساس ہے. اگر چند منٹ دین کی خاطر بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرا اور آپ کا نفع اور فائدہ رکھا ہے. یقیناً بات میں یہیں سے شروع کروں. سب سے پہلے میرے محسن اور بڑے بھائی مولانا ابو بکر سجاد صاحب جو ہمیں ہر ہفتہ یہ موقع فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر اور بدل نصیب فرمائے. آج ملاقات میں تعارف تو پہلے بھی تھا، لیکن جو آج تعارف ہوا اس میں میں اگر اس کا تذکرہ نہ کروں تو میرے لیے یہ ناشکری کا باعث ہے کہ ہمارے حضرت حافظ صاحب کے والد گرامی وہ ہمارے محسن تھے اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ان کی محبت تھی. دین کے اداروں کے ساتھ ان کی انتہا درجے کی لگن تھی. اور میں سوچ رہا تھا کہ جب بندہ دین سے محبت کرتا ہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت دین کی برکت سے اس کو دین و دنیا کے حوالے سے مال و مال کرتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اصل بات ہی دین سے محبت کرنا ہے. دنیا کے اندر اصل بات ہی دین سے محبت کرنا ہے. ایک بات سمجھیے گا، مجھے اور آپ کو ایک فکر ہے. ہم دنیا کے کسی بھی سٹیج پر رہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں. آپ گھر صبح سے نکلے ہیں اور شام تک آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اس ذمہ داری کے پیچھے کہیں محبت اولاد کی ہے، کہیں ان کے تعلیم و تعلم کی فکر ہے، کہیں اپنے گھر کو بسانے اور ان کو جناب سنوارنے کی فکر ہے. اس میں کیا ہے بھائی؟ اصل چیز ہے جو ہمیں مجبور کیے بیٹھی ہے گھر سے دور کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کی محبت اور ان کے دنیاوی مالی فوائد کو مہیا کرنا، یہ فکر ہے ہمیں. اور کیوں فکر ہے؟ کہ ہمارے جیتے جی وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کھڑے ہو جائے، وہ کمانے والے بن جائے، وہ اپنے گھر کو سنوارنے والے بن جائیں، ان کے پاس ہنر آ جائے، ان کے پاس مال آ جائے. ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ مال اور ہنر ہی میری ترقی کا زینہ ہے، میری ترقی کے لیے مال اور دولت ہی میری ترقی کا پیش خیمہ ہے. اور میرے بھائیوں ذرا غور کریں، اصل میں ترقی دنیا نہیں ہے. اصل میں ترقی آخرت کے حوالے سے ہے. اللہ رب العزت نے جو دین بھیجا ہے وہ میری دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی ہے اور میری آخرت کو بنانے کے لیے بھی ہے. دیندار طبقے پر آپ غور کریں جنہوں نے دنیا کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ دنیا کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی جتنی اس نے دین کے ساتھ محبت کی ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. آپ قرآن کے اندر غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیگر 2 بھائی بھی تھے. کیوں بھائی؟ دیگر 2 بھائی بھی تھے. ایک کا نام ناہور تھا، ایک کا نام تھا ہاران. کبھی آپ نے تذکرہ سنا ہے ناہور اور ہاران کا؟ کبھی تذکرہ سنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر یا طارق کے گھر 75 سال کی عمر میں پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں جب رشد و ہدایت نصیب فرمائی، دین کی تعلیم فرمائی، اللہ رب العزت نے اس دین کی برکت سے ناہور کی بھی اولاد ہوتی ہے، ہاران کی بھی اولاد ہوتی ہے. لیکن دین کی برکت سے آج تذکرہ کس کی اولاد کا ملتا ہے؟ سبحان اللہ. وہ دین کے ساتھ محنت، انہوں نے سب سے پہلے دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت ڈالے. تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ دعوت کا کام کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ لو جی، ہمارا یہ مقصد پورا ہو گیا، ہماری بات پوری ہوگی. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صرف اولاد کا تذکرہ نہیں ملتا،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد کی آگے اولاد کا تذکرہ ملتا ہے، اس کی اگلی اولاد کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابراہیم کو دین کی دعوت کی برکت سے، دین کی محبت کی برکت سے، دین کے پھیلاؤ کی برکت سے، دین کے لیے ہجرت کی برکت سے، دین کو پیش کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک شرفت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور دین کا کام کریں گے تو ہماری اگلی نسلیں اعلیٰ ہوں گی، اولا ہوں گی، بالا تر ہوں گی، نام بھی ہوگا، کام بھی ہوگا۔ میرے بھائیوں، پیچھے سبق کیا ملتا ہے کہ ہم نے کام کیا، کس کام پر کرنا ہے؟ دین کا۔ دین کے لیے آپ کو عالم بننے کے لیے ضرورت نہیں، دین کا ایک سبق مل گیا ہے، آپ اس کے لیے مخلص ہو جائیں۔ دین کا ایک سبق مل گیا ہے، سبحان اللہ۔ سورۃ کہف کا بھی پڑھیے ترجمے سے، وہاں 16ویں سپارے کے پہلے صفحے پر 3 بزرگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان لوگوں کے دل کے اندر کس چیز کی محبت تھی؟ دین کی محبت تھی۔ بادشاہ خضر علیہ السلام نکلتے ہیں گھر سے، ایک کی کشتی کو سوراخ لگا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ذہن میں آیا؟ اس کی کشتی کو نقصان کیوں بچایا؟ کیوں بچایا؟ کہ ان کے والد کون تھے؟ سبحان اللہ۔ اور دین کی اتنی برکت ہے کہ نسل کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اس دین کے لیے آپ کتنا کام کرتے ہیں؟ میری دعوت مکمل ہو گئی، پیغام چلا گیا آپ کو۔ ہم کھڑے ہو جائیں اور چھوٹا موٹا دین کا کام ہمیں مل گیا ہے نا تو ہم خوش نصیبی سمجھیں۔ بھائیو، دین کے لیے مسجد میں آئے ہو نا، میرے والد صاحب یقین مانو مزدور آدمی تھے، بزرگوں کے والد صاحب مزدور۔ یہ مصلے ہمیں کیوں مل گئے؟ یہ مصلے ہمیں کیوں مل گئے ہیں؟ خطاب مسجد کا منبر ہمیں کیوں مل گیا؟ صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے دیندار لوگوں سے محبت کی ہے اور دیندار لوگوں کے دنیا کے رزق کا خیال کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے والد صاحب نے 3 یتیم بچوں کی پرورش کی ہے، کوئی مالدار آدمی نہیں تھے۔ اور میری اماں کہتی ہے کہ جب آپ کا والد شادی کر کے آیا، مجھے میری گود میں 3 یتیم ڈال دیے تھے۔ اور یقین مانیں، اللہ رب العزت نے میری والد کی اولاد میں 13 علماء پیدا کر دی۔ میں صرف مثال دے کے آپ کو کہ دین کو ہم نے کیوں چھوڑا ہوا ہے، دین سے ہمارا یہ پیار کیوں۔ اور آپ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، اللہ اس کی اگلی 7 نسلوں کی دنیا کی بھی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے اور اس کو دین کے کام پہ کھڑا بھی کر دیتا ہے۔ آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ یہ پیغام ہے ہمارا، دعوت ختم ہو گئی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی نہج سے آپ ذرا سوچیں۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی اولاد ہیں؟ کیوں بھائی؟ آخر تک حضرت یعقوب علیہ السلام کس چیز کی فکر کرتے رہے؟ اور ایک بیچ میں دیندار پیدا ہوا ہے، اس نے باقی 11 کے 11 اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیے تھے۔ وہ ہے کہ نہیں؟ یہ کس کی برکت ہے؟ آپ اور میں دین کی برکت کے لیے کتنا ٹائم دے سکتے ہیں؟ اب ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں تو آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں؟ کون کون سا بھائی آدھا گھنٹہ دیتا ہے؟ دعوت کا پیغام کوئی لمبا تو نہیں ہو گیا؟ تو ہاتھ سارے نہیں کھڑے ہوئے، ابھی تک ہمیں شک ہے اس بات پر؟ تو میرے بھائیوں، دین کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ دین کے لیے دنیا کا ہر کام سیکھنے سے آتا ہے، دین بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال تجارت کا بھی بہت اعلیٰ ہے، ہاتھ سے کمائی کرنے والے بندے کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا حبیب اور میرا پیارا بندہ ہے۔ ہاتھ سے کمائی کرنے والا، تجارت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، حلال رزق پیدا کرنے والا بڑے اچھے ہیں، لیکن سب سے اچھا رزق کون سا ہے؟ فرمایا وہ رزق اچھا ہے جو تحفے کی شکل میں ملے۔ سارے نبیوں کی آپ داستان پڑھ لے، اللہ اکبر
کبیرہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے نبوت سے پہلے تجارت کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نبوت سے پہلے تجارت کی ہے، اور مال ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن جب نبوت ملی محبوب نے تجارت کوئی نہیں کی، کام کیا کیا؟ اور تبلیغ کا کیا۔ فرمایا تحفے کی شکل میں اللہ رزق لگا دیے، اللہ اکبر کبیرہ، تحفہ سب سے اعلیٰ مال ہے، تحفہ سب سے یہ دیکھیں، سوٹ کپڑے لباس ٹوپی دستار، مولوی صاحب ہمیشہ اجلے کیوں رہتے ہیں؟ فیکٹری مولوی کی کوئی نہیں، لیکن لباس اچھا، کھانا اچھا، پینا اچھا، دوست احباب اچھے، ماحول اچھا، مسجد مدرسہ قرآن تبلیغ اسلام دین اچھا، یہ کس کی برکت ہے؟ دین کی برکت ہے۔ اور سب سے اعلیٰ رزق تحفے کا رزق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ کیا ہے؟ حلال ہے، اور صدقہ کیا ہے؟ حرام۔ کتنے تحفے آتے تھے بھائیو؟ اب ان کی مثالیں پیش کروں۔ اور دوسرا مال جو سب سے اچھا مال ہے وہ مال غنیمت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے اچھا مال ہے، اور مال غنیمت کیسے ملتا ہے؟ دین کی سر بلندی کے لیے جان بھی پیش کرنا اور مال بھی پیش کرنا، اور مد مقابل اللہ کیا دیتا ہے؟ مال غنیمت۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، جب دین کی سرحد پہ آئے، بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، بیجار و مددگار بھی تھے، لوگوں سے آیات پوچھ کے رزق روٹی کا سوال مقصود ہوتا تھا، لیکن جب دین آ گیا، اللہ اکبر، آج ابو ہریرہ مدینے کے گورنر ہیں اور ریشم کے رومال سے ناک صاف کر کے پھینک رہے۔ کیوں بھئی؟ یہ کس نے برکت دی؟ اور رزق کی پریشانی نہ لو، دین کے چھوٹ جانے کی پریشانی لو۔ آج میرے اور آپ کے گھروں سے، ماحول سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، تربیت سینٹروں سے، ہمارے گھروں کے اندر سے ہماری بیوی بچے بال اولاد یہ سارے کیوں بے دین ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جب سے دین کو دیس نکالا دیا ہے تب سے ہماری معیشت تنگ ہے، ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا لینا دینا، رشتہ داری خوشی غمی، ساری مصیبتیں اکٹھی ہو کے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، اور اس وجہ سے ہی ٹوٹی ہوئی ہیں کہ ہم نے دین کے کام کو چھوڑا۔ آپ دین کے کام کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تیاری کو قبول فرمائے اور محبت کو قبول فرمائے۔ ہمارے جو بزرگ اس دین پر ہمیں کھڑا کر کے چلے گئے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، آپ کے ہمارے سب کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ، خصوصاً ہمارے بابا جی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ۔ مجھے بڑا یاد ہے، بہت بڑی ملک ستارہ کمپنی ایک نام ہے، ستارہ لمیٹڈ ایک نام ہے، لیکن ان بابا جی کا ان لوگوں کے ذات اور نفس پر بھی روب چلتا تھا دین کی برکت سے، عام آدمی، لیکن فکر ان کے دل میں کیا ہے کہ یہ مل والا اگر بکرا دے رہا ہے تو یہ بکرا دینی مدرسے میں جانا چاہیے، دین کے طلبہ کو اس یار ان کے وہ لقمے ہم نے کھائے ہوئے ہیں، اور آج ہم آپ کے سامنے دین پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں لیٹے وہاں کروٹ رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ الہ العالمین، دین کی نصرت و مدد معاونت کے لیے جو بھائی نکل کھڑے ہوئے، یا اللہ جنہوں نے سنا، جنہوں نے اس تبلیغ کا اہتمام فرمایا، یا اللہ بھائی امین، بھائی سجاد، ابو بکر سجاد حفظہ اللہ، اور ہمارے دیگر بزرگ، یا اللہ بھائی ریاض اور دوسرا ریاض، یا رب العالمین ہمارے بابا جی یہ بیٹھے ہیں دین کی محبت اور شوق لے کر، یا اللہ ان کی یہ موقع قبول فرما، اس دین کی برکت سے ہماری اولادوں کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرما، یا رب العالمین دین کے کام میں ہمارے دن رات صبح شام قبول و منظور فرما، یا اللہ جنہوں نے اس فکر کو سنا ان کو دین سیکھنے کی بھی توفیق فرما، دین پر عمل کی بھی توفیق فرما، دین کے پھیلاؤ پر بھی توفیق فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
الرجيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الہ العالمین، اس مسجد کے بانی یا رب العالمین، مسجد کے امام و خطیب مؤذن نمازی، یا اللہ تمام کی عبادات کو قبول فرما، صدقہ و خیرات کو قبول فرما. یا رب العالمین جو تبلیغ کا اہتمام کرتے ہیں یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی.